الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم معزز علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، خلفائے چورہ شریف اور نقیب محفل حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری گلزار انجم صاحب نقشبندی مجددی چوراہی زیدہ مجدہ، آج کی اس محفل جامعہ صفۃ المدینہ کے محتمم اور بانی خطیب اہل سنت حضرت استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذ العلماء جناب محترم المقام حضرت قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی چوراہی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم مجددی چوراہی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی یہ محفل کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ اور مہینہ ہے معراج مصطفیٰ، اور اس میں جو دستار فضیلت ہے الحمدللہ حفاظ اکرام کی تعداد 22 حفاظ اکرام۔ ان حفاظ سے ذرا تھوڑا سا خاموش کرا دینے، طالب علم ہیں، ذرا بچے ہیں نا ابھی، ان سے بس اتنا سمجھا دیں کہ ہم یہاں پہ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، باتیں کرنے کے لیے، اب بولو، یہاں ہم باتیں کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن آج ہم نے جو بات کرنی ہے نا، سیاست کی نہیں، دولت کی نہیں، شہرت کی نہیں، آج جو ہم نے بات کرنی ہے دوستی کی بھی نہیں، دشمنی کی بھی نہیں، آج ہم نے جو بات کرنی ہے نہ کالج کی، نہ سکول کی، نہ دارالعلوم کی، نہ آنے کی، نہ جانے کی، آج ہم نے اس کی بات کرنی ہے جس کی بات کے بعد بات ہی کوئی نہیں، اس کی بات کرنی ہے جس کی بات کے بعد بات کوئی نہیں، اس کی بات کرنی ہے جس کی ذات کے بعد ذات کوئی نہیں، اس کی بات کرنی ہے جس کی بات سے بات بن جاتی ہے، اس کی بات کرنی ہے جس کی بات سے گناہگاروں کی نجات بن جاتی ہے، اس کی بات کرنی ہے جس کی باتیں رب اس دستار فضیلت والوں کو کہنا ہے کہ جس کی باتیں رب قرآن میں کر رہا ہے، کبھی اس کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کی بات کرتا ہے، کبھی پیارے پیارے وجہ اللہ کے مکھڑے کی بات کرتا ہے، کبھی ید اللہ کے گورے ہاتھوں کی بات کرتا ہے، کبھی ما رمایت کے بازوؤں کی بات کرتا ہے، کبھی وما ینطق کی زبان کی بات کرتا ہے، کبھی یاسین کے دانتوں کی بات کرتا ہے، کبھی ما زاغ البصر کی آنکھوں کی بات کرتا ہے، کبھی وما ینطق عن الہوا کے نطق کی بات کرتا ہے،
کبھی اس کے مکے میں چال کی باتیں کرتا ہے، کبھی اس کے حسن و جمال کی باتیں کرتا ہے، کبھی اس کی خد و خال کی باتیں کرتا ہے، پھر کبھی اس سے مکے میں باتیں کرتا ہے، کبھی مدینے میں باتیں کرتا ہے، کبھی غار میں باتیں کرتا ہے، کبھی بازار میں باتیں کرتا ہے، کبھی کہاں فرش پر باتیں کرتا ہے، کبھی لامکاں پہ بلا کر عرش پر بٹھا کر سامنے لے جا کر باتیں کرتا ہے۔ اور جب سے وہ کملی والا مصطفیٰ گیا، اس خدا نے بھی اس مخلوق سے بات کرنا چھوڑ دی۔ جب عرض کی مولا اب بات کوئی نہیں کرتا، تیرا پیغام کوئی نہیں آتا، کیا اس مخلوق سے روٹ گیا ہے؟ تو رب نے بھی فرمایا روٹھا نہیں، بات کس سے کروں میں، بات کس سے کروں، میرا یار جو تہے مزار ہے، اب میں بات کس سے کروں؟ مولا کبھی نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں کروں گا۔ مولا کب کرے گا؟ کہا جب قیامت کے دن میرا یار مقام محمود پہ آئے گا، پھر یار سے باتیں کروں گا۔ اللہ ہے، 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 آمین۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کریں؟ کھل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کریں، چہرائے و شمس کے اجلال کی باتیں کریں، فرش تاہ عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ، اس رسول ہاشمی کی چال کی باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ بات کہاں سے شروع کریں؟ بات کہاں سے شروع کریں؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مدرسہ بڑا پرانا ہے تو بات پرانی ہو گئی، تو اگر کہوں کہ یہ مدرسہ 2010 ابھی 13 سال ہوئے 2010 میں شروع ہوا، تو پھر سوال ہوا شروع ہوا کہ شروع کرایا گیا؟ تاڑی سبحان اللہ تبھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی مائے کے سبحان اللہ نہیں کہنی، مائے کے صرف نعرہ بولو سبحان اللہ۔ اچھا 2010 میں توجہ ہے، ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب الحاج محمد رشید صاحب، 2010 میں شروع ہوا اور شروع کیا گیا نگاہ ولایت سے، اور یہ نگاہ ولایت اٹھی چورے کی سرزمین سے اور نظر پڑی سیالکوٹ کی سرزمین پر، اور چونکہ خانقاہ وہ ہوتی ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، جو قرآن کے ساتھ تعلق والا ہوتا ہے نا، اس کا فیض بھی قرآن سے فیض بھی اسے ہی ملتا ہے، فیض بھی وہی لے سکتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فیض اگر میں یوں کہوں چورے والے کا ہے، اگر آپ کو شک ہے تو نہ بولے، اگر شک نہیں تو کھل کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا آپ ہو سکتا ہے عام بندے ہوں، میں چونکہ اس فیلڈ کا بندہ ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں نے تجوید بھی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
مجھے پتا ہے کلمی مخفف کیا ہوتا ہے، کلمی مشدد کیا ہوتا ہے، اخفاء اظہار تو عام بات ہے نا. مجھے صفات کا بھی پتا ہے، 17 صفات ہیں اس کی. مجھے پتا ہے ہمز کسے کہتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ موٹے حروف کون کون سے ہیں، میں جانتا ہوں، قرات بھی میں جانتا ہوں. عالم تو نہیں ہوں لیکن علماء کے قدموں میں ضرور بیٹھنے والا ہوں. حفاظ کا بھی میں خادم، قراء کا بھی میں خادم. تو جو خادم ہوتا ہے وہ اندر والا بندہ ہوتا ہے، تو میں اندر والا ہوں، تو میں اندر والا بندہ ہوں. تو اندر والے کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی 22 پچھلے سال 24 تھے، 33 ماشاءاللہ، پچھلے سال 33 اور کرونا کی وجہ سے اچھا 2 سال مکس ہوئے، 33 اس سال 22. بندہ پوچھے نا قاری صاحب نے، قاری صاحب کر کی رہے ہو، اتنے بچے ماشاءاللہ اتنے بچے. وہ کہتے ہیں سانو سمجھ سانو بھی کوئی نہیں، ادھروں فیض آئی جاندہ ہے، اسی اگے تقسیم کری جا رہے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے نا، حقیقت بھی یہی ہے. یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتے ہیں میں بندے چن لیتا ہوں اپنے اپنے کاموں کے لیے. اللہ کہتے ہیں میں بندے چن لیتا ہوں. یہ چناؤ ہے. یہ کیا ہے یار؟ مجھے حکم دیا گیا کہ لمبی تقریر کرنی ہے تو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں چھوٹی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ابھی تو میں یہ تمہید کی باتیں کر رہا ہوں، تقریر تو میں نے علم نشرہ پہ کرنی ہے کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے میں اس آیت سے تو باہر جاتا نہیں ہوں. یہ تو میں شروع والی باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ چن لیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اینج نہیں بھائی سارے بولو گے تو میں دسا گا. اچھا میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں سامنے، اللہ کہتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں. نہیں سمجھے تجھے، سمجھے بھی نہیں تو سمجھنا بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھایا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں چن لیتا ہوں. یا اللہ تو چن لیتا ہے؟ کہا ہاں. یا اللہ کتنوں کو چنا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ساری مخلوق بنا کر 1.25 لاکھ کو چنا. ساری مخلوق بنائی، میں کیوں نہیں نبی بن گیا؟ معاذ اللہ، میں چنا ہی نہیں گیا. 1.25 لاکھ کو چنا. یا اللہ 1.25 لاکھ کو چن کر پھر کیا کیا؟ کہا ان میں سے بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہا ان میں سے میں نے رسولوں کو چنا. یا اللہ پھر کیا کیا؟ کہا پھر ان کو چنا جن کو کتابیں دیں. یا اللہ پھر کیا کیا؟ کہا ان کتابوں والوں سے بھی میں نے چنا. یا اللہ پھر کیا کیا؟ پھر کہا پھر میں نے آخری چنا. یا اللہ آخری مطلب کہا جس پر ختم نبوت کی مہر لگائی اس کو چنا. یا اللہ جب اس کو چنا تو پھر کیا؟ کہا 1.25 لاکھ کو جمع کر کے، سب کو اکٹھا کر کے، کل بنا کر جس کو چنا اس کا نام رکھا مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، پانی پی لیں. یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ ہے، 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 اللہ ہے. آمین. اچھا سنیں مزہ آ جائے گا کیونکہ آپ بھی ذوق والے ہیں. بات میری تھوڑی تھوڑی آپ سمجھ رہے ہیں، پوری بھی سمجھیں گے. اللہ نے کہا 1.25 لاکھ میں سے میرے مصطفیٰ میں خدا نے ایک کو چنا، نام رکھا مصطفیٰ. یا اللہ مصطفیٰ کا مطلب علماء سے پوچھو. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، چنا ہوا. یا اللہ پھر کیا کیا؟ کہا کرنا کیا تھا؟ اعلان کر دیا کملی والے آج کے بعد میں نہیں چنوں گا، آج کے بعد چننے کی ڈیوٹی تیری ہے. سنو، میرے مصطفیٰ نے صداقت کے لیے ابو بکر کو چنا، میرے مصطفیٰ نے عدالت کے لیے عمر کو چنا، میرے مصطفیٰ نے سخاوت کے لیے عثمان کو چنا، میرے مصطفیٰ نے شجاعت کے
چنا اور میرے مصطفیٰ نے شہادت کے لیے حسین کو چنا. وہ میرے مصطفیٰ کے چنے پر اعتراض کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح وہ کس کا چنا ہوا. یہ تو میرا مصطفیٰ چن رہا ہے. صداقت کے لیے ابو بکر آ رہا ہے. کھل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھل کے بولو سبحان اللہ. صداقت کے لیے ابو بکر چنا جا رہا ہے. عدالت کے لیے عمر کو چنا ہے. ارے سخاوت کے لیے عثمان کو چنا ہے. شجاعت کے لیے علی کو چنا ہے. علی بھی مولا علی کو چنا ہے. اور شہادت کے لیے حسین کو چنا ہے. کھل کے بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں, کھل کے بولو سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ اب قیامت تک چناؤ خدا نے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے. کملی والے اب تو چنے گا. میرا مصطفیٰ چنتا رہا. 313 بدر کے لیے چنے. میرے مصطفیٰ نے 1000 احد کے لیے چنا. میرے مصطفیٰ نے خندق کے لیے چنا. میرے مصطفیٰ نے اذان کے لیے ارے کالے رنگ والے بلال کو چنا. میرے مصطفیٰ نے مار کے لیے عمار بن یاسر کو چنا. میرے مصطفیٰ نے سولی کے لیے خبیب اور شہیب کو چنا. میرا مصطفیٰ چنتا گیا چنتا گیا. مشکل وقت آنے والا تھا, پتا تھا میرے مصطفیٰ کو. اس کے لیے ضروری تھا کوئی ایسا چنا ہوا ہو اس میں صبر کا بھی پیکر ہو. ایسا چنا ہوا ہو جو قرآن کا بھی قاری ہو. ایسا چنا ہوا ہو جو صابر بھی ہو, جو سخی بھی ہو, جو غنی بھی ہو. میرے مصطفیٰ نے تم نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کندھوں پہ بٹھا کر کربلا کے لیے حسین کو چنا. میرے مصطفیٰ نے پھر حسین کو چنا. کھل کے بولو سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ چن رہا ہے. اور حسین نے بھی بدر میں حسین نے بھی 72 کو چنا. کتنوں کو چنا؟ بات لمبی نہ ہو جائے, بس بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. میں اس انداز میں سمیٹتا ہوں. جب کبھی مشکل وقت آیا میرا مصطفیٰ چنتا گیا چنتا گیا چنتا گیا. ارے جب مشکل وقت آیا نا تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ ہر در بدر میں لوگ انتشار محبت مصطفیٰ سے لوگ دور کرنے والے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اس انداز میں دین کی خدمت کے لیے چنا. کبھی یوں چنا مجدد و منور الفسانی کو اکبر کے مقابلے کے لیے چن لیا. میرے مصطفیٰ نے پھر دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین ہے, یہاں پر فتنہ آنے والا ہے. اس فتنے سے بچانے کے لیے احمد رضا خان بریلی کو چنا. میرے مصطفیٰ نے پھر دیکھا کہ ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے. میرا مصطفیٰ خود چل کر میاں والی جیل میں آ کر غازی علم دین شہید کو چنا. ارے میرے مصطفیٰ نے دیکھا کبھی عامر شیمے کو چنا. دیکھا کہ اس پاکستان کی پاک سرزمین پر پنجاب میں گورنر سلیمان تھا. دیکھا کہ یہ ہے, اس کے لیے ایک سپاہی کو چنا. دیکھنے میں وہ عام نظر آتا تھا, دیکھنے میں وہ سادہ نظر آتا تھا, معلوم کرنے سے وہ عام تھا, لیکن میرے مصطفیٰ کا چناؤ تھا. کہا غازی ممتاز دین کا اور رسالت مصطفیٰ کا, میرے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے ممتاز قادری کو چنا. اب بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ختم نبوت کے لیے اس بابے کو چنا, اس بابے کو کھڑا کیا, اس بابے کو جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, اس بابے کو کھڑا کیا جو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیونکہ چنا ہوا مصطفیٰ کا تھا, کہا خود تو نہیں کھڑا ہو سکتا, ساری سنیت کو کھڑا کر کے جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کبھی مصطفیٰ چنتا ہے, کبھی میرے مصطفیٰ کی اجازت سے غوث اعظم چنتے ہیں. چور چوری کرنے کے لیے آئے, چھپ کے بیٹھا ہو, چن کے بازو پکڑ کے کتب بنا دیتے ہیں. یہ چناؤ نہیں تو اور کیا ہے.
چورے والے نے بھی چنا. کھول کے بولو سبحان اللہ. چورا والے نے بھی چنا. پیر کبیر تھے. کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو. کبیر کا مطلب زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو بندہ بھی کوئی بڑا ہی چنا. بندہ بھی بڑا چنا. سیال کوٹ کی سرزمین سے قاری غلام مصطفیٰ کو چنا. کس لیے چنا؟ کہا قرآن کی خدمت کرنی ہے. اور قرآن کی خدمت یوں کی تو دیکھو آج 22 طلبہ قرآن پاک کی حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین. بچے کتنے خوش نصیب ہیں. وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں. ماں باپ آج چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, پائلٹ بن جائے, انجینئر بن جائے, MBA کر جائے, فلاں بن جائے, ڈمکاں بن جائے. وہ باپ کتنا, ماں کتنی خوش نصیب ہے جو چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے حافظ قرآن بن جائے. کیا بن جائے؟ بڑی مشہور یہ بات اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب تاج پہنائے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ نبی ہیں؟ اللہ کہے گا نہیں. غوث قطب ابدال اوتاد ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. کوئی مجدد ہیں, مجتہد ہیں, محدث ہیں, یہ مفسر ہیں, یہ کیا ہیں؟ اللہ فرمائے گا کچھ بھی نہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا ہے. بس میں اس بات کو لمبا نہیں کرتا, میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی. آیت کیا پڑھی ہے میں نے؟ بڑی یاد ہے تو میں کہ شاید بھول گیا ہو. اللہ نے فرمایا علم نشرح, کیا نہیں کھولا, کیا نہیں کھولا, انشراح کیا, لکا تمہارے لیے, صدرک تمہارا سینہ. یعنی اے کملی والے کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ سینہ یہ موضوع میں نے آیت کیوں رکھی ہے؟ قرآن کہاں آتا ہے؟ بولو. نہیں پتا؟ قرآن کہاں, ایمان کہاں, جان کہاں؟ بولو بولو. ایمان کہاں, قرآن کہاں, ایمان کہاں, صاحب قرآن کہاں؟ ہر شے سینے میں. ہر شے. سینہ بڑا اہم ہے. سینہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سینہ اللہ نے سینے کا ذکر قرآن میں کیا. کس سے؟ اپنے محبوب سے. ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی شرح صدر کا ذکر ہوا. یہ شرح صدر صرف حضور کا نہیں ہوا, حضور کے بعد ڈیوٹی لگ گئی. اللہ کے ولی بھی شرح صدر کرتے ہیں. قرآن جب حفظ کریں تو شرح صدر ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ قرآن کا حافظ ہے, یہ تو بڑا لائق ہوگا, اور واقعی وہ لائق ہوتا ہے. سینہ کھل جاتا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ کھل جاتا ہے. اچھا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں سنیں تاکہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں. اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک. اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یعنی کھول دیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا. حضور نے کہا کہ کھول. حضور نے کہا یا اللہ میرا سینہ کھول؟ نہیں کہا. بولو. مانگا نہیں ہے, رب نے دیا. حضور نے مانگا نہیں. بات سمجھنے والی ہے, پھر آپ کی سبحان اللہ صحیح نکلے گی. رب سے مانگا نہیں, حضور مانگتے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مانگا نہیں, لیکن بن مانگے رب کہتا ہے علم نشرح, ہم نے کھول دیا. مانگا نہیں, بن مانگے. 1.25 لاکھ نبی ہیں, ہر نبی نے مانگا ہے. ہر نبی نے مانگ کر لیا. ہر نبی نے کہا مولا یہ دے, یہ دے, یہ دے, یہ دے. اللہ تعالیٰ دیتا بھی رہا اور نہ بھی دیتا رہا. ہر نبی نے مانگ کر لیا ہے. حضور کا مقام کیا ہے؟ حضور نے مانگ کر نہیں لیا. اچھا اس جملے کو میں یوں کر دیتا ہوں. 1.25 لاکھ نبی یہ کہتے رہے مولا یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. یہ نبیوں کا معاملہ ہے.
لیکن جب کملی والے مصطفیٰ کی باری آئی تو کہا سارے نبی یہ کہتے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، کملی والے تو میرا محبوب ہے، میں خدا ہو کے کہتا ہوں محبوب یہ لے لے یہ لے لے یہ لے لے۔ کھل کے بولو زندہ باد۔ آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ سنیں، ہو سکتا ہے کسی کا یہ خیال ہو، نہیں ٹھیک پانی جو جی پتہ نہیں کی ہے اللہ مچھی بھی نہیں کھاتی، ہو سکتا ہے کسی کا یہ خیال ہو کہ یہ اپنی طرف سے ذوق محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں ہوا، کہا الم نشرح لک قال رب اشرح لی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، آپ تو بولو، آپ تو بولو، جو حافظ ہے وہ تو بولو، وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ چلو بس اتنا ہی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرا سینہ کھول، مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول کے بولو، یا اللہ میرا سینہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول، میری بات آسان کر، میری مدد کے لیے میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا، میرا مددگار بنا۔ رب سے مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی، پکار پکار کے کہا جا رہا ہے خدایا میرا سینہ کھول دے، خدایا مدد کے لیے ہارون دے جو میرا بوجھ اٹھائے، میرا وزن کم ہو۔ یہ موسیٰ ہے جس کو کلیم کہا جاتا ہے، میرا مصطفیٰ ہے جس کو حبیب کہا جاتا ہے، ادھر وہ مانگ مانگ کے کہتا ہے میرا سینہ کھول اور میرا بوجھ اٹھانے والا میرا ہارون بھائی مجھے دے۔ ادھر رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، کملی والے تیرا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، تیرا سارا بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے۔ ایک بار بولتے ہو سبحان اللہ، کھل کے بولو، سارے ذرا ذوق سے بولو۔ بس میں ایک اور بات کر کے میں اپنا موضوع کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا مولا میرا سینہ بھی کھول، میرا بوجھ اٹھانے والا بھی بنا ہارون کو۔ ادھر رب نے یار کی باری کہا تیرا سینہ بھی کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، تیرا سارا بوجھ ہم نے اٹھا لیا۔ چلو ایک اور بات کہہ رہے توجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے طور پہ آ کے رب سے کلام کیا۔ کیا کیا؟ میں آپ کو بار بار مخاطب اس لیے کرتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کیا؟ ادھر میرے ساتھ کیا کیا؟ رب سے کلام کیا۔ طور پہ آ کر رب سے ہم کلام کی، رب سے باتیں کی۔ جب بات کی نا موسیٰ نے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کو آیا مزہ۔ کیا آیا؟ جب یار سے بات ہو تو مزہ آتا ہے، جب یار سے بات ہو تو مزہ
بولو، آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں ٹائم کا بھی نہیں پتہ لگا، یار سے بات کر رہا تھا، ساری رات ہی گزر گئی۔ جب یار سے بات کرو تو مزہ آتا ہے نا، تو جب یار سے بات کی جائے مزہ آئے، اسے دیکھا بھی نہ ہو تو پھر جی چاہتا ہے اسے دیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ سوچتا ہے کہ جس کی بات میں اتنا مزہ ہے اس کی ذات میں کتنا مزہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ، اسی لیے ایک اور یہاں مسئلے کی بات کہہ دیتا ہوں، اسی لیے حکم ہے عورت کو جب کوئی غیر مرد آئے تو اسے کرخت آواز سے بات کرے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری بات سن کر اس کا جینا چاہے کہ تجھے دیکھے۔ اسی لیے حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ غیر مرد سے عورت نرمی سے بات نہ کرے، تھوڑا سے کرخت آواز میں بات کرے، کیونکہ بات میں مزہ آتا ہے۔ جب بات میں مزہ آئے تو جی چاہتا ہے دیکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی بات میں آیا مزہ۔ جب بات میں آیا مزہ تو موسیٰ نے کہا رب ارنی، بات میں اتنا مزہ ہے، ذات میں پتہ نہیں کتنا مزہ، یا اللہ اپنا آپ دکھا۔ موسیٰ کو شوق چڑھا دیکھنے کا، رب ارنی، یا اللہ اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی ضد، کہا اچھا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں دیکھ تو نہیں سکتا، طور پہ آ جا۔ بلایا طور پہ، مانگ رہے ہیں نا موسیٰ اپنا آپ دکھا، بلایا طور پہ بلا کر کہا اچھا پہلے پہاڑ تو دیکھ، پہلے پہاڑ کی طرف دیکھ۔ موسیٰ نے طور کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے اپنی صفاتی تجلی کا سوئی کے نوکے کے کروڑویں حصے کے برابر تجلی کو ڈالا طور پر۔ طور ریزہ ریزہ، بندے مر گئے، جو 7 بندے تھے نا وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، دیکھ نہیں سکے۔ یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، یہیں پہ آپ نے ٹھہرنا، میں ایک بات کہہ کے پھر واپس آؤں گا۔ بات کیا ہے؟ حضور گئے معراج پر گئے تو جب اللہ سے کلامی ہوئی نا تو اللہ نے کہا موسیٰ اے کملی والے مصطفیٰ ذرا نیچے دیکھنا، یہ فرشتے پتہ نہیں کیا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح۔ میرے کملی والے کا خدایا میں فرشتوں کو دیکھنے نہیں آیا، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ میں تو فرشتے دیکھنے ہی نہیں آیا، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام لوگ کو کہا پہاڑ کی جانب دیکھ، گئے تھے رب کو دیکھنے، دیکھا پہاڑ کی طرف، تجلی ڈالی گئی سوئی کے نوکے کے کروڑویں حصے کے برابر، صفاتی تجلی، ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی۔ پہاڑ سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 7 امتی مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے صرف دوبارہ کبھی نہیں کہا یا اللہ اپنا آپ دکھا، کبھی کہا ہی نہیں، لیکن وہ جو صفاتی تجلی دیکھی تھی نا وہ اس قدر آنکھ تیز ہو گئی، اس قدر تیز ہو گئی، اندھیری رات میں اگر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ارے جس نے صفاتی تجلی دیکھی اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جس نے ذات کو دیکھا اس مصطفیٰ کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، آسن عالیہ چورا شریف، صدائے چورا شریف، ہو اللہ 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 ہو، آمین۔ بس میری بات آپ سنیں تاکہ آپ جو بات کہنا چاہتا ہوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ موسیٰ تھا، کہا رب ارنی، یا اللہ اپنا آپ دکھا، جواب آیا لن ترانی۔ یہ موسیٰ تھا، یہ کلیم تھا۔ کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے، کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے
جو یہ کہے یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جسے رب کہے کملی والے میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کہے خدایا تو راضی ہو جا۔ حبیب وہ ہوتا ہے خدا کہے کملی والے تو راضی ہو جا۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جاتا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو بلایا جاتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو پیدل چل کے جا رہا ہے۔ حبیب وہ ہے جو براق پہ چڑھ کے جا رہا ہے۔ کلیم وہ ہے جو طور پہ جا رہا ہے۔ حبیب وہ ہے جو عرش نور پہ جا رہا ہے۔ کلیم وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوڑے اتار کے آ۔ حبیب وہ ہے جسے کہا جا رہا ہے کملی والے جوڑوں سمیت آ جا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا وہ کلیم تھا نا، کلیم کو حکم ہوا کہ لن ترانی، کہا اپنا آپ دکھا، کہا نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے یہ کہا ہی نہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کہا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، اور بالکل ہی لن لا کا لفظ لن تو دیکھ ہی نہیں سکتا، بالکل ہرگز ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ تو دیکھے۔ صرف تو نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اچھا ادھر تو یہ عالم ہے، موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنا آپ دکھا، یا اللہ اپنا آپ دکھا۔ ادھر عالم یہ ہے میرا مصطفیٰ ام ہانی کے گھر میں ہے، چادر تنی ہوئی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، بستر پہ لیٹے ہیں۔ وہ کملی والا جو ساری رات قیام کی عالم میں تھا، آج پتہ نہیں میرے مصطفیٰ کو کیا ہوا کہ کنڈی لگا کر بستر بچھا کر چادر اوڑھ کر تان کر میرا کملی والا آرام میں ہے، استراحت میں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نیند میں ہیں، ادھر سے یکا یک آواز آ رہی ہے اے جبریل جلدی آ۔ جبریل آیا، کہا مولا حکم کیا ہے؟ کہا جبریل جلدی جا، براق کو ساتھ لے جا، 70,000 فرشتے لے جا۔ مولا جانا کہا ہے؟ کہا اس طرح کر، جا چلا جا عرب کی زمین پہ جا۔ عرب کی زمین بڑی وسیع ہے، کہاں جاؤں؟ کہا مولا، کہا مکے میں جا۔ کہا مکے کا شہر بہت بڑا ہے، مکے میں کہاں جاؤں؟ کہا اس طرح کر، وہ جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے وہ ہے اس میں جا۔ کہا وہ قبیلہ بہت بڑا ہے، کہاں جاؤں؟ کہاں اس کے گھر میں، ایک مکے میں کعبے کے قریب کا گھر ہے ام ہانی کا، اس ام ہانی کے گھر میں جا۔ اور میرا جبریل آ گئے، فرشتے آ گئے، براق آ گیا، میرے مصطفیٰ کو بلا لیا گیا۔ اس انداز میں حضور کنڈی لگا کے آرام کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہا یا اللہ اپنا آپ دکھا، یہ کہا ہی نہیں، بلکہ جبریل آئے، اور جبریل آئے بات لمبی نہیں کرتا، جبریل آئے اور وہ چھت کے ذریعے سے نیچے آئے۔ ادب کا تقاضا ہے، اور جبریل کیا کر رہا ہے؟ ادب کیا ہوتا ہے کسی بزرگ کو اٹھانے کا؟ ادب یہ ہوتا ہے قدموں کے ساتھ ہاتھ لگا دیں۔ ادب ہم نے یہ سیکھا ہے، کسی بڑے بزرگ کو اٹھانا ہو تو قدموں کو ہاتھ لگا دیں تاکہ بزرگ سمجھ جائیں کہ میں اٹھنے کا اشارہ ہے، یہاں کا ہاتھ نہیں لگانا۔ پوچھا مولا کیا کروں؟ کہا جبریل تھوڑا سا جھک جا۔ جبریل جھکا، کہا نہیں اور جھک۔ جبریل اور جھکے، کہا اور ذرا نیچے ہو جا۔ جبریل اور نیچے ہو گئے، کہا کیا کروں؟ کہا اس طرح کر، دونوں میرے مصطفیٰ کے دونوں قدموں کو چوم۔ اب حضرت جبریل دونوں قدموں کو چومتے ہیں، کبھی حضور کے ایک قدم کو بوسا، کبھی حضور کے دوسرے قدم کو بوسا، کبھی حضور کو ایک قدم چوم رہا ہے جبریل، کبھی حضور کا دوسرا قدم چوم رہا ہے جبریل۔ اگر میں یوں کہوں کہ جبریل کبھی چومتا ہوگا مصطفیٰ کے قدموں کو، کبھی چومتا ہوگا، اور کبھی چوم کے یوں جھومتا ہوگا، اور جھوم جھوم کے کہتا ہوگا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا کملی والا تیار ہو گیا، حضور کو تیار کر دیا گیا، میرے آقا تیار ہو گئے، براق کھڑا ہے، جبریل لگام نکیل کو پکڑ کے کھڑا ہے، 70,000 فرشتے ہیں، میرا مصطفیٰ ان فرشتوں میں دولہا بنا ہے، فرشتوں کی بارات ہے، میرا مصطفیٰ دولہا ہے۔ اور حضور جب براق پہ سوار ہونے لگے، حضور رکے، جب حضور رکے تو کائنات کی ساری حرکت رکی، جب کائنات کی حرکت رکی خدا کو تھا کہ مصطفیٰ جلدی آ جائے، کہا اے جبریل، جب حضور رکے حضور نے اپنا چہرہ مبارک یوں نیچے کیا، جبریل بھی خاموش ہے،
ہاتھ باندھے کھڑا ہے، 70,000 فرشتے کھڑے ہیں، میرا مصطفیٰ چپ، جبریل بھی چپ، میکائیل بھی چپ، اسرافیل بھی چپ، اسرائیل بھی چپ، 70,000 فرشتے چپ، کیونکہ میرا مصطفیٰ جو چپ ہوا سارے چپ ہوئے۔ جب رب نے دیکھا سارے چپ ہیں، آج کوئی چپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو برات ہے، جب برات ہو تو پھر خوشی ہوتی ہے، جب خوشی ہو تو کوئی چپ نہیں رہتا۔ کہا سارے چپ ہو گئے، کہا جبریل ذرا محبوب سے پوچھ تو صحیح سوار کیوں نہیں ہو رہا؟ جبریل نے عرض کی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ کملی والے سوار ہو جا۔ کہا جبریل میرے خدا سے کہہ دے آج تو میں 70,000 فرشتوں کی برات میں دولہا بن کے جا رہا ہوں، کیسے سوار ہو جاؤں؟ مجھے گناہگار امت یاد آ رہی ہے، کیونکہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط جو بال سے باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا۔ آج میں تو سوار ہو کے جاؤں، میری امت کے لیے پل صراط پہ سواری کا اہتمام کوئی نہیں، انتظام کوئی نہیں۔ اچھا کیا چاہتے ہو کملی والے؟ کہا چاہتا اتنا ہوں، آج میں سوار ہو رہا ہوں، میری امت کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ آواز آئی جبریل کہتا کیوں نہیں؟ کملی والے فکر نہ کر، پل صراط جہاں پل صراط ہوگا قدم تیرے امتیوں کے ہوں گے، پر جبریل امین کے ہوں گے۔ اللہ ہے، 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 آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا اپنا بھی دکھا، ادھر کہا کملی والے سوار ہو جا اور سوار ہو کر میرے مصطفیٰ کو سیدھا اقصیٰ میں، اقصیٰ پر امامت نبیوں پر امامت، آج وہی اقصیٰ ہے جو اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، آج وہی اقصیٰ ہے، 57 ملک جو ہیں اس اسرائیل کے مقابلے میں چپ ہیں۔ او مسلمانوں تمہاری غیرت ایمانی کدھر چلی گئی؟ او مسلمانوں تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ یہ اقصیٰ مسلمانوں کو پہلا قبلہ ہے، یہ اقصیٰ یہ میرے مصطفیٰ کا پہلا قبلہ ہے، یہ اقصیٰ جو مسلمانوں کا حق ہے۔ ارے شرم سے ڈوب جاؤ، عالمی عدالت میں بھی کیس کون کر رہا ہے؟ 57 ملکوں میں کوئی کیس نہیں کر رہا، کیس کوئی لڑ رہا ہے، افریقہ لڑ رہا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں۔ کس لیے بنائے ایٹم بم؟ کس لیے بنائی یہ ساری توانائی؟ بتاؤ تو صحیح کس لیے ہو؟ اگر تمہارا ایمان نہیں اٹھتا، جہاد نہیں کرتے، میدان میں نہیں نکلتے، اقصیٰ میں میرے مصطفیٰ نے امامت کے مسلح پہ کھڑے ہو کر امامت کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، عیسیٰ پیچھے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی پیچھے، میرا مصطفیٰ امامت کے مسلح پہ آگے۔ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو نبی میرے جیسا، نبی ہمارے جیسا، ہم نے کہا بھلا تم نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ نبی تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ جب بکریاں چراتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی، جب یہ بکریاں چلاتا ہے تو بکریاں آگے آگے ہیں اور مصطفیٰ پیچھے پیچھے ہے۔ خدا نے معراج کی رات میرے مصطفیٰ کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کر کے کہا خبردار ادھر بھی دیکھو، سارے نبی پیچھے پیچھے ہیں، میرا مصطفیٰ آگے آگے۔ اچھا حضور اقصیٰ سے بھی آگے کہاں؟ 7 آسمانوں سے اوپر، پھر اوپر سے بھی اوپر سدرہ کا موڑ آیا، سدرہ کا موڑ آیا۔ وہ جو جبریل آیا تھا نا، وہ کہتا ہے حضور میں نہیں جاتا۔ جبریل کیوں نہیں جاتا؟ کہا حضور آگے خطرہ ہے، جل جاؤں گا تو مر جاؤں گا،
ادھر ہے توجہ؟ ایک بڑی بات کہنے والا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں، بات کو تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں۔ کیسے؟ راتیں بھی دو ہیں، باتیں بھی دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، ملاقاتیں بھی، بولو ملاقاتیں بھی، بولو جو دستار فضیلت ہو رہا ہے اس میں بھی 2 مرتبہ 2 2 ہیں، تب بھی 22 بنتا ہے نا، اس میں بھی 2 مرتبہ 2 2 ہے۔ ایک ہجرت کی رات، ایک ہجرت کی رات، ایک معراج کی رات، ایک خدا کی ذات، ایک مصطفیٰ کی ذات، ایک ہجرت میں ملاقات، ایک معراج میں ملاقات، ایک ہجرت کی بات، ایک معراج کی بات، ایک ہجرت کا ساتھی، ایک معراج کا ساتھی۔ ہجرت کا ساتھی وہ ساتھی ہے جو میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا، اور معراج کا ساتھی وہ ساتھی ہے جو میرے مصطفیٰ کو براق پہ چڑھا کے لے گیا۔ لوگ دیکھو ذرا دیکھو، لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، ذرا آؤ تو صحیح، عالم تصور میں چلو تو صحیح، ذرا ہجرت کی رات کا تصور کرو تو صحیح۔ وہ دیکھو سامنے غار ہے، غار میں پہاڑ ہے، پہاڑ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں یار ہے، اور یار بھی یار غار ہے، اور میرا مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کر صدیق اکبر اس انداز میں جا رہا ہے کہ پبا پہاڑ قدم نہیں لوندا اور سور پہاڑ چڑھدا جاندا، او پیا جاندا دلدار نبی دا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یار غار نبی دا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ بس مجھے تھوڑا اشارہ ہوا تو میں اب اشارے میں بات ختم۔ اشارہ کیا ہے؟ وہاں بھی اشارہ ہو گیا، یہاں بھی اشارہ ہو گیا۔ وہاں اشارہ کیا تھا؟ سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا، مر جاؤں گا، موڑ آیا سدرہ کا، یہاں پہ ساتھی ہجرت کا، آگے موڑ آیا غار کا، وہاں موڑ آیا سدرہ کا، یہاں موڑ آیا غار کا۔ جو ساتھی تھا نا معراج والا، اس نے کہا حضور آگے خطرہ ہے، میں نہیں جا سکتا، حضور آپ جائیں۔ جو ساتھی تھا نا غار کا، اس نے کہا آقا آگے خطرہ ہے، آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا حضور آپ نہ جائیں، آگے خطرہ ہے۔ ہیں دونوں ہی باوفا، ہیں دونوں ہی یار، فرق صرف اتنا ہے جبریل حکم کا بندہ ہے، صدیق عشق کا بندہ ہے۔ جبریل حکم کا بندہ اور صدیق عشق کا بندہ۔ موڑ آیا سدرہ پہ، جبریل نے کہا حضور آگے خطرہ، میں جاؤں گا تب مر جاؤں گا، آگے میں نہیں جاتا، آپ جائیں۔ غار کا موڑ آیا، عرض کی حضور آگے خطرہ، آپ نہ جائیں، پہلے میں جاؤں گا، جب میں جاؤں گا ڈنگ پہ ڈنگ کھاؤں گا، زہر کو چڑھاؤں گا، پھر مر جاؤں گا، اگر مر جاؤں گا تو تر جاؤں گا۔ حضور سدرہ سے بھی آگے، حضور سدرہ سے بھی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہم چلو نا سدرہ سے آگے، سدرہ سے بھی، حضور سدرہ سے آگے آگے آگے، ادن بنی کی آوازیں، حضور آگے، بس بات ختم۔ جب حضور آگے گئے، جب گئے عرش آیا، عرش آیا، حضور جھکے، جھک کر جوڑے اتارنے لگے۔ جب جوڑے اتارنے لگے آواز آئی محبوب کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کی مولا جوڑے اتارنے لگا ہوں۔ کہا محبوب کیوں؟ کہا مجھے خیال آیا موسیٰ طور پہ گئے تھے، آواز آئی تھی فخلا نعلیک انکا بالوادی المقدس طوا، محبوب جوڑے اتار کیا۔ کہا موسیٰ جوڑے اتار کیا، یہ وادی مقدس وادی طور کی ہے، جوڑے اتار کیا، وہ طور تھا، یہ عرش نور ہے۔ کہا کملی والے یہ بھی تو غور کر، وہ کلیم تھا، تو حبیب ہے، وہ کلیم تھا، وہ اور تھا، تم اور ہو، تو وہ اور تھا، تم اور ہو۔ محبوب جوڑوں سمیت آ جا، میرا مصطفیٰ جوڑوں سمیت، عرش نیچے، عرش ہے کیا 14 طبق کی کائنات پر محیط، عرش ساری کائنات نیچے، میرا عرش اوپر، اب عرش کے اوپر مصطفیٰ کے جوڑے۔ اب ذرا تصور کرو حالت کیا بنی، کیفیت
کیا بنی، منظر کیا بنا، دیکھو تو صحیح کیسا دلکش منظر ہے. میرا مصطفیٰ ہے، سر پر امامہ ہے، چہرہ والضحیٰ کا ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے گورے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، وما رمیت کے بازو ہیں، وما ینطق کی زبان ہے، لب ہیں کہ لالی ہیں، خط ہیں کہ مشکی ہیں، زلفیں ہیں کہ عنبری ہیں، چشمے ہیں کہ نرگسی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کندھے پہ مزمل کی کملی ہے، مزمل کی کملی ہے، مدثر کی چادر ہے، زیب تن جنت کا جوڑا ہے، جنت کے جوڑے کے نیچے میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں، قدمین کے نیچے مصطفیٰ کے جوڑے ہیں، جوڑوں کے نیچے مکے کی گرد ہے، گرد کے نیچے عرش ہے، عرش کے نیچے جنت ہے، جنت کے نیچے جبرائیل ہے، ساتوں آسمان ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، مکہ نیچے، مدینہ نیچے، بیت المقدس نیچے، ساری کائنات کی ہستیاں نیچے، سورج نیچے، چاند نیچے، ستارے نیچے، 14 طبق کی کائنات نیچے، میرے مصطفیٰ کے جوڑے اوپر. محبوب بس یہی تو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو 14 طبق کی کائنات ہے تیرے جوڑوں کی سوغات ہے. سبحان اللہ. اچھا آگے نا آگے نا آگے نا آگے نا ایک موسم آنے والا ہے، ایک موسم آنے والا ہے. جیسے بارش ہو تو کیا نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے نکلتے ہیں نا، جو پنجابی ساڑھے ال گنڈوئے کہتے ہیں، نکلتے ہیں نا. سیاسی موسم آ رہا ہے، سیاسی گنڈوئے نکلیں گے، ہیں نکلیں گے. ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ، جنازے بھی آپ کے ساتھ، شادیاں بھی آپ کے ساتھ، بھائی بھی، خادم بھی، نوکر بھی، ہو رہے کی وہاں پہ نعرے بھی لگیں گے اپنی اپنی پارٹی کے. بولو بولو سارے اپنی اپنی پارٹی کے نعرے بھی لگیں گے. وہ نعرے ایک جو نا وہ بریانی کی پلیٹ، اس پہ نعرے لگیں گے، چاولوں پہ نعرے، تھوڑے تھوڑے سے بات پر نعرے لگیں گے. ہم جنت پہ نعرہ نہیں لگا سکتے، مصطفیٰ کی عظمت پہ نعرہ نہیں لگا سکتے، مصطفیٰ کی شان پہ نعرہ نہیں لگا سکتے. ان کی اپنی پارٹیاں ہیں، ہماری کملی والے مصطفیٰ والی پارٹی ہے، ہماری اپنی پر. کھل کے بولو سبحان اللہ. نعرہ لگے تو کھل کے جواب دیا کرو. سنو بس، قبلہ حضرت صاحب تشریف تقریباً لا چکے ہیں. اچھا میں تو ابھی شروع کرنے لگا ہوں، ابھی تو میں نے اپنی آیت پر بتایا ہی نہیں کہ یہ میں نے آیت کیوں پڑھی ہے. تو اگر آپ کی توجہ ہے تو میں بتا دوں. سارے ادھر دیکھیں پھر ادھر نہ دیکھیں، پر آپ کی بھی مجبوری، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ آپ بھی چاہتے ہیں وہ دیکھیں، ادھر دیکھیں. وہ سونے پیر نو ویکھنا بھی تو ثواب ہے نا. پیران دی زیارت بھی، اللہ دے ولی دی زیارت، چہرہ ویکھو تو او اللہ دا ولی ہے کہ کی یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے. تو وہ آپ کی مجبوری ہے. چلیں ابھی جب تک وہ تشریف نہیں لاتے تو ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں. ہماری بھی تو کوئی نہ کوئی نسبت ہے کہ کوئی نہیں، تو بھی ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. بس میں بات علم نشرح لک صدرک، حضور کا شق صدر بڑی بہت سے لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو جو میں کرنے لگا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو مزہ آئے گا. باتیں تو پرانی ہیں، آپ کو شاید بھول گئی ہوں، میں یاد کرانے لگا. اچھا وہ کیا کہ حضور کا شق صدر ہوا. کیسے ہوا؟ 4 مرتبہ ہوا. اماں حلیمہ کے ہاں جب حضور کی عمر مبارک تقریباً 10-12 سال کی ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور جب حضور معراج پر گئے تو حضور کا شق صدر ہوا. شق صدر کا مطلب ہوتا ہے حضور کا سینہ مبارک کھلا، جیسے وہ بائی پاس نہیں ہوتا، جو بڑا آپریشن بائی پاس ہی کہتے ہیں نا اسے، جو دل کا ہوتا ہے. آپ چونکہ سرجیکل والے بھی ہیں، آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں، تو جب وہ جو بائی پاس ہوتا ہے ایسے سینہ کھولا جاتا ہے. حضور کا بھی سینہ کھلا. اچھا کھلا کیسے؟ بس وہ سنیں اور میری بات ختم ہو جاتی ہے. چلے میں سب سے پہلا جو ہوا نا حضور کا شق صدر وہ بیان کرتا ہوں.
حضور کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. کہاں پہ؟ قریہ بنو سعد میں. اماں حلیمہ کے ہاں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی ساتھ تھیں، قریہ بنو سعد کے بچے بھی ساتھ تھے. اب حضور کا انداز کیسا تھا بکریاں چرانے کا کہ حضور کے ننھے پیارے سونے قدمین، ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی سٹک، اور حضور کے پیارے پیارے قدم، آگے آگے حلیمہ کی بکریاں. وہ کہندے نا حلیمہ میں نار رکھ لے. اچھا وہ آگے آگے بکریاں، ہاتھ میں چھڑی. حضور یوں کرتے ہیں، بکریاں یوں. حضور جب جاتے نا یہ ادھر، حضور یوں دور سے یوں اشارہ کرتے ہیں، بکریاں یوں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے. وہ بکریاں بھی بڑی شے تھیں، میرے مصطفیٰ کی بکریاں تھیں. وہ جھوم جھوم کے آ کے نا چوری چوری حضور کے قدموں کو چوم کے بھاگ جاتی تھی. جہاں وہ منہ کرتی گھاس نہ بھی ہوتی تو زمین کے اندر سے نکل آتی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے زمین کے اندر سے گھاس نکل آتی. میرے مصطفیٰ کی بکریاں تھیں نا، وہ مصطفیٰ کی بکریاں تھیں نا. وہ بولو بکریوں، مصطفیٰ کی بکریاں تھیں نا، مصطفیٰ کی بکریاں تھیں نا. اسی لیے تو بکریاں چرانا سکھایا تھا کہ یہ ریوڑ بھی تو دینا تھا میرے مصطفیٰ کو. اور اچھا چلو یہ بات لمبی نہیں کرنی نا، بات مختصر کرنی ہے نا، مجھے بس اشارہ جو ہو گیا. اچھا اب بکریاں چراتے جاتے نا، قریہ بنو سعد کے بچوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. بچوں ادھر دیکھو، بچوں نے کیا دیکھا؟ بچوں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی بدلی اتر رہی ہے، اور وہ اتر کر اسی جنگل میں آ گئی. جب جنگل میں آئی نا تو سارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب منظر تھا نا. جب دیکھا نا یہ کیا، تو اس بدلی نورانی بدلی کے اندر سے نا دو نورانی شخصیات نکلی. پیاری پیاری داڑیاں، پیارے پیارے چہرے، لمبے لمبے قد، عربی لباس پہنا ہوا تھا، خوبصورت انداز میں. لیکن بچے دیکھ کے ڈر گئے. بچے تھے ڈر گئے. بچوں نے دیکھا کہ وہ دونوں اتر کے حضور کی جانب آ رہے ہیں. جب حضور کی جانب آتے ہوئے دیکھا نا تو بچے ڈرے. بچوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری جانب آ رہے ہیں. بچے دوڑ گئے، بچوں نے دوڑ لگا دی. بچے گھر کی طرف دوڑے. جب بچے دوڑے نا تو اماں حلیمہ حضرت شیمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، حضور کا بازو پکڑا. بازو پکڑ کے کہا اے بھائی یہ ہماری طرف آ رہی ہیں، چلو دوڑو. حضور نے فرمایا شیمہ تو دوڑ، میں نہ ڈرنے والا ہوں نہ دوڑنے والا ہوں. ہے توجہ؟ نہ ڈرنے والا نہ دوڑنے والا. بس میں بات کو اور زیادہ لمبا نہیں کرتا، میں اور مختصر کر دیتا ہوں. وہ دونوں قریب آئے، حضور کو اٹھایا. بچے دور سے دیکھ رہے ہیں. اٹھا کرنا لے گئے. ایک طرف جب لے گئے تو بچے بھاگ کر گھر گئے. اماں حلیمہ کو بتایا. قریہ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہے، 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 اللہ ہے،
اللہ ہے 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 اللہ है اللہ ہے اللہ है اللہ ہے اللہ है 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 اللہ 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 है اللہ है اللہ है اللہ है اللہ है اللہ 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 है 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 Allah 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 है 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 Allah 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 है 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 Allah 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 है 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 Allah Allah है Allah है आमीन। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। आमीन आमीन। सारे साहिबान पीछे हटिए। भाई मुलाकात बाद में हो जाएगी, आप बैठ जाएं। हज साहब का हुक्म है कि आप सारे हजरात खुले हो, जगह बना दियो, रास्ता बना दियो। अल्लामा सलीम साहब आ जाओ, जल्दी आ जाओ त्यारी वारी आगे। भाई रास्ता बना दियो, रास्ता बना दियो, मुलाकात हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी, सारे हजरात बैठ जाओ। हाफिज जान सरकार आगे। बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बैठ के बैठ। शहनशाह चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ, हजूर किबलाए आलम, हजूर किबलाए आलम, हजूर किबला हाफिज जी सरकार, सदाए चूरा शरीफ। Allah